خصوصیت کے ساتھ مرد جب اپنے گھر کی عورت کا، اپنے معاشرے کی عورت کا جب خیال رکھنے لگتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت جو حضور نے سیدنا علی کو، سیدنا عباس کو، سیدنا عمر کو اور اپنی ساری اہل بیت کو حضور نے جو وصیت کی تھی، گویا وہ اس وصیت کا محافظ بن جاتا ہے۔ الحمد للہ والعاقبۃ لعبادہ التقی والصلاة والسلام علی رسولہ الہدی وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ انسانیت کی تمام ترقیوں کو پیش نظر رکھ کر اگر اس چیز کا تعین کرنا ہو کہ وہ بے ہنگم حالات اور پریشانیوں اور رسوائیوں سے اور دقتوں مشکلات سے کیسے نکل سکتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے بنانے والے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار سے محبت نہیں کرتا، اس کو پہچانتا نہیں، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس وقت تک اس کے اندر کی دنیا میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ بھلے وہ سائنسی ایجادات کر لے، اسپیس سائنسز میں ترقی کر کے وہ مارس تک پہنچ جائے، مریخ تک پہنچ جائے، وہ چاند کی تسخیر کر لے، وہ انسانی امراض کے علاج کے لیے قسم قسم کی ادویات اور قسم قسم کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ایکسپلور کر لے اور اس میں کامیابی اور ترقی کو یقینی بنا لے، مگر اس کے دماغ اور دل میں اور اس کی روح میں اس وقت تک وہ مطلوب اور مقصود حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرے گا۔ اس کی پہلی سیڑھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر کسے نصیب ہوتا ہے؟ جسے اللہ کے رسول خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مرتبہ میں اعتدال اور کیفیت کے اندر توازن پیدا کرنے کے لیے اس حسن کی کوشش کرے جسے قرآن میں اور سنت رسول میں سمجھایا گیا ہے۔ اس حسن عمل اور حسن کردار اور حسن روح اور حسن باطن کو بکمال پانے کے لیے ہمیں نماز کی ضرورت ہے۔ جب بندہ نماز 5 وقت کی باقاعدہ پڑھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بدن صاف ہو جاتا ہے، اور جس کا بدن صاف ہو جائے گا یقیناً اس کی نگاہ بھی ستھری ہوگی، چونکہ نماز کی جائے نگاہ آپ کو آداب نگاہ سکھاتی ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں تو آپ اپنی سجدگاہ کو دیکھیں، جب آپ رکوع میں ہیں تو اپنے دونوں قدموں میں دیکھیں، جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ ٹپ آف دا نوز اپنے ناک کی نوک پر نظر رکھیں، اور جب آپ جلسہ میں ہیں یعنی قعدہ میں ہیں تو آپ اپنی گود میں اپنی نظر کو رکھیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنے دائیں کندھے کو دیکھیں، اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے اپنے بائیں کندھے کو دیکھیے۔ اسلام نے یہ آپ کو نظر کا نصاب سکھایا ہے کہ ایسے ہی تانک جھانک کرتے نہ پھریے، نظر کی آوارگی سے بچیے۔ تو گویا نماز نے نظر کی آوارگی سے جب آپ کو بچایا تو غور کیجئے، اسلام کو جب نظر کی آوارگی پسند نہیں ہے تو کردار کی آوارگی، زبان کی آوارگی، سماعت کی آوارگی، فطرت کی آوارگی، مزاج کی آوارگی، بول چال کی آوارگی، گھر کی آوارگی،
معاشرے کی آوارگی، سیاست کی آوارگی، مذہب کی آوارگی اور دین کی آوارگی اور گرد و پیش کی اور رویوں کی آوارگی اسلام کو کب گوارا ہوگی؟ نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ان تمام آوارگیوں سے آپ کو نجات حاصل کرنا ہے، ان آوارہ گردیوں سے، ان آوارگیوں کی پسندیدگی سے جب تک ہم نہیں نکلے ہمیں حسن نماز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک آپ کو حسن قیام نصیب نہیں ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا پروٹوکول کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا ادب کیا، وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو قنوت کے ساتھ، کمال خشیت کے ساتھ، کمال خضیعت کے ساتھ، کمال عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ اور نماز پڑھنے والے کی نگاہ جب اتنی بہتر ہو جائے گی، اس کا بدن جب اتنا ستھرا ہو جائے گا، اتنا نظیف ہو جائے گا، تو اس کی کلام بھی شائستہ ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد گالیاں دے رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بول رہا ہے، شوہر ہے تو نماز پڑھنے کے بعد بیوی کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، بد سلوکی کر رہا ہے، بد مزاجی کر رہا ہے، بیوی ہے نماز پڑھنے کے بعد شوہر سے بد کلامی کر رہی ہے، بچوں سے بد کلامی کر رہی ہے، بیٹیوں سے بد کلامی کر رہی ہے، خادموں سے بد کلامی کر رہی ہے، پڑوسیوں سے بد کلامی کر رہی ہے، کیا نماز پڑھی ہے؟ وہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جو آپ کو شائستگی سکھائے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو فحاشی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو کیسی نماز آپ نے پڑھی کہ ادھر آپ نے نماز کا تتمہ سلام کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ کی زبان پر شیطان بیٹھ گیا، اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں شیطان اتر آیا، اس کے بعد آپ کے کانوں میں شیطان اتر آیا، اس کے بعد آپ کے رویے میں شیطان دکھنے لگا، اس کے بعد آپ کے بول چال اور آپ کی گفتار اور آپ کی رفتار میں شیطان کا پورا مزاج دکھنے لگا، تو اس کا مطلب آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر آپ نماز پڑھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو آپ کے رویے سے، آپ کے عمل سے، آپ کے وظیفے سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے اخلاقیات سے، آپ کی روحانیت سے، آپ کی مادیت سے آشکار ہوتی۔ اور اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل کے اندر نقص پایا جاتا ہے، آپ کے عمل کے اندر ابھی وہ بیماریاں ہیں جن کی اصلاح اور شفا اور جن کی معالجت کی ضرورت ہے، جن کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے رویوں کی خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے، اس وقت تک حسن دین اور حسن روحانیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں، ہماری گفتگو ٹھیک ہو جائے، ہمارے سلوک ٹھیک ہو جائیں، معیار دیانت پہ ہم آ جائیں، معیار صداقت پہ ہم آ جائیں اور معیار امانت پر ہم آ جائیں، تو سمجھ لیں اسی دن ہم نمازی ہو گئے ہیں۔ یہی نماز ہے اور یہی نمازی کا ایک معمول ہے، یہی پروٹوکول ہے نماز کا۔ انسان، خصوصیت کے ساتھ مرد، جب اپنے گھر کی عورت کا، اپنے معاشرے کی عورت کا جب خیال رکھنے لگتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت، جو حضور نے سیدنا علی کو، سیدنا عباس کو، سیدنا عمر کو اور اپنی ساری اہل بیت کو حضور نے جو وصیت کی تھی، گویا وہ اس وصیت کا محافظ بن جاتا ہے، اس وصیت پر پہرا دینے والا بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کی عورت کا، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کی بہو ہے، چاہے وہ آپ کے کزن ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ جب گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کی آبرو کا خیال کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو ایک حسین گھر بنا لیتے ہیں، ایک ایسا گھر بنا لیتے ہیں جس کو ایک گھرانے کے تصور کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، چار دیواری کے تصور کے ساتھ نہیں، اینٹوں کے ایک ہجوم کے تصور کے ساتھ نہیں، جس میں چند لوگ رہتے ہیں اس تصور کے ساتھ نہیں، جس میں ذمہ دار لوگ رہتے ہیں، جس میں رویوں کو بحسن بجا لانے والے لوگ رہتے ہیں، جس میں ایک اعتدال کے ساتھ رہنے والے لوگ رہتے ہیں، ایسے گھرانے کا تصور اس سے مارج وجود میں آتا ہے۔ پھر آپ اپنے کردار کے محافظ بن جاتے ہیں، کیونکہ گھر کی عورت کی عزت سے آپ کو معاشرے کی عورت کی عزت کی سمجھ آتی ہے، شہر کی عورت کی عزت سمجھ آتی ہے،
خاندان کی عورت کی عزت سمجھ آتی ہے، پھر آپ کو اپنے پورے معاشرے اور انسانیت کے مختلف طبقات میں رہنے والی عورت کی عزت سمجھ آتی ہے، اور جب مرد عزت دینے والا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو قابل عزت سمجھتا ہے اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ میں تیری عزت اپنی نظر میں اور اپنے رویے میں رکھتا ہوں، تو بھی عزت کے پیرامیٹر کے اندر رہ، تو بھی عزت کی حدود میں رہ، مجھ سے عزت کروا کے وہ کام نہ کر جو عزت کے خلاف ہیں، وہ کام نہ کر جو عزت کو پامال کرتے ہیں، وہ کام نہ کر جو عزت کے تصور کے منافی ہیں۔ اور عزت کیا ہے؟ عزت آبرو ہے، شان ہے، شوکت ہے، جمال ہے، کمال ہے، کردار ہے، ستھرائی ہے، صفائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، حیا ہے، عفت ہے، اخلاقیات ہیں، حدود ہیں، یہ ہے عزت۔ کپڑے اتارنے کا نام عزت نہیں ہے، جو منہ میں آئے نکالتے جانے کا نام عزت نہیں ہے، زور کے ساتھ بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ عزت نہیں ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے اخلاق کا، رویے کا، مزاج کا نصاب دیا ہے۔ اے میرے حبیب، اگر آپ کا اخلاق سخت ہوتا اور اس کے اندر درشتگی ہوتی اور اس کے اندر کجی ہوتی، جو کہ ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی ہو اور ایسا ہو، کوئی نبی اخلاقیات سے خالی نہیں ہوتا، کسی نبی کے اندر اخلاقیات کی پستی نہیں پائی جاتی، ہر نبی اخلاقیات کا اور کردار کی معراج کا ایک حسین نمونہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر آپ کے مزاج میں ذرا بھی سختی ہوتی، اگر آپ کے مزاج کے اندر ذرا بھی ترشی ہوتی تو کوئی آپ کے قریب نہ پھٹکتا۔ یہ ساری کائنات جو آپ کے گرد جمع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کے وجود کو پیکر رحمت بنایا ہے، اور آپ کے رویے کو بھی ہم نے ملاحمت رحمت سے سینچا ہے، ایسا کہ آپ بولتے ہیں تو رحمت، آپ دیکھتے ہیں تو رحمت، آپ سنتے ہیں تو رحمت، آپ عطا کرتے ہیں تو رحمت، آپ بیٹھتے ہیں تو رحمت، آپ چلتے ہیں تو رحمت، اور آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو رحمت، آپ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو رحمت، اور آپ کسی کو عطا فرماتے ہیں تو رحمت۔ اسی لیے رحمت للعالمین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے مردوں کو اس رحمت کی خیرات لینے کی ضرورت ہے، آج ہماری عورتوں کو اس رحمت کی خیرات لینے کی ضرورت ہے، اور جب یہ ہوگی تو پھر نظر پاک ہوگی، جب یہ ہوگی تو پھر گھرانوں کی تربیت کرنے والی عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کردار کی وارث ہوں گی، حضرت عائشہ صدیقہ کردار کی وارث ہوں گی، حضرت حفصہ کے کردار کی وارث ہوں گی، حضرت میمونہ کے کردار کی وارث ہوں گی، حضرت صفیہ بنت حیی کے کردار کی وارث ہوں گی، حضرت ام سلمہ کے کردار کی وارث ہوں گی، ازواج مطہرات کے کردار کی وارث ہوں گی، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ حضرت مخدومہ کونین سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے کردار کی وارث ہوں گی، سیدہ زینب کے کردار کی وارث ہوں گی، سیدہ رقیہ کے کردار کی وارث ہوں گی، سیدہ ام کلثوم کے کردار کی وارث ہوں گی، اور پھر ایسی خواتین سیدہ نفیسۃ العلوم کے کردار کی وارث ہوں گی، سیدہ رابعہ بصریہ عدویہ کے کردار کی وارث ہوں گی، اور پھر ایسی خواتین جب گھرانے میں ہوں گی تو پھر وہ گھرانہ کیا کمال کا گھرانہ ہوگا۔ ہمیں اس کردار کی ضرورت ہے، معاشرے میں ایسی ماں، بیٹی، بہن، بیوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی ماں، بہن، بیٹی جب کسی گھر میں ہوتی ہے تو وہی گھر جنت کی ضمانت لگتا ہے، وہی گھر برکات نبوی کا خزانہ ہوتا ہے، اسی گھر کے مرد حضرت ابوبکر صدیق کے کردار کی صداقت کے امین ہوتے ہیں، اسی گھر کے مرد غیرت فاروق اعظم کے وارث ہوتے ہیں، اسی گھر کے مرد تمول عثمانی کے وارث قرار پاتے ہیں، اور اسی گھر کے مرد غیرت حیدری کے، جلال علوی کے اور کمال حیدریہ کے وارث قرار پاتے ہیں، اسی گھر کے جوان حضرت حسن مجتبیٰ کی محبتوں کا آئینہ بن جاتے ہیں اور حسین شہید کربلا کی طرح وفادار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاشرے کی آج ضرورت ہے، جس معاشرے میں زندگی گزارنے والے مرد حضرت بایزید بسطامی کی طرح دین کی تصویر بن جائیں، جس معاشرے کے مرد
ابو الحسن خرقانی کی ایسی تصویر بنے کہ گھر کے دکھوں کے باوجود وہ یاد الہی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. وہ ایسے مرد ہوں کہ پڑھنے کے بعد وہ حضرت محمد بن ادریس الشافعی کی طرح سنت رسول سے ٹوٹ کر محبت کریں. وہ ایسے مرد ہوں کہ حضرت نعمان بن ثابت التابعی الکوفی امام اعظم کی طرح اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر محبت کریں اور حضور کے گھرانے کا حق اتنا جانیں کہ وہ قید خانے میں جان تو دے دیں مگر حق سے تعلق توڑنا گوارا نہ کریں. ہمارے معاشروں کو آج حضرت مصعب ابن عمیر جیسے صحابی رسول کے کردار کی ضرورت ہے کہ جو مال کی بھی قربانی دے دیں، خاندان کی بھی قربانی دے دیں، گرد و پیش کی بھی قربانی دے دیں، شناخت کی بھی قربانی دے دیں، مگر اصولوں پر سودے بازی نہ کریں. یہی آج کے اس معاشرے میں حسین کردار کی اہم ترین ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے سمجھنے کی توفیق دے.